اپریل کا مہینہ پاکستان میں ایک تاریخی مہینوں میں شامل ہو چکا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 8 اپریل 2022 کو جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی اور اس کے تقریباً 2 دن بعد شہباز شریف صاحب نے اوت لیا تھا. اور 10 اپریل 2022 سے پاکستان کی معاشی تاریخی دور کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا ہے جو ابھی تک تاریخی ختم نہیں ہوئی. 8 اپریل 2022 کو جب پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کی قیادت جب عمران خان صاحب سے جیل میں ملی تھی تو مجھے خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ 3 سال پی ڈی ایم کی حکومت کو ہو چکے ہیں تو 3 سال کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کا ایک جائزہ دیا جائے اور کہاں پہ ان کو ملی تھی چیزیں، عمران خان صاحب کی حکومت کہاں پہ چھوڑ کے گئی تھی اس کا بتایا جائے. تو یہ ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے یہ پی ڈی ایم کے 3 سال اور جو مجموعی صورتحال جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن میں بات کرنے سے پہلے سٹارٹ اس طریقے سے لینا چاہوں گا. جب میں بھی معیشت پڑھتا تھا، معیشت جو ہے نہ فزکس ہے نہ کیمسٹری ہے کہ اس کے لیے جو ہے یونیورسل ٹروتھ فارمولے ہوں. معیشت عام آدمی کی زندگی سے جو ہے بنی ہوئی ہے. یہ جو سبجیکٹ ہے معیشت یہ عام آدمی کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. تو میں ایک ایگزامپل جو میری زندگی کی ذاتی اور بڑی تلخ ایگزامپل ہے اس سے شروع کروں گا تاکہ میں سمجھا سکوں کہ کیا معیشت ہماری کیوں نہیں چل پا رہی. آج سے 3 سال پہلے ایگزیکٹلی میرے والد صاحب کا انتقال جب ہوا تو ان کو ایک دم جب کرونا وغیرہ ختم ہو گیا تھا تو کرونا ہوا تھا تو ہم ہاسپٹل جب لے کے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی ان کو تو کرونا ہے، ان کو باقی مریض وہ نہیں ہے تو فوراً ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جائے. تو جب ہم نے ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا تو اسی رات ان کو جو ہے کارڈک ہوا، یعنی کہ ہارٹ اٹیک ہوا وینٹیلیٹر کے اندر. تو وہ ڈاکٹرز نے سی پی آر دیا، وہ جو ہوتا ہے، تو 3 منٹ کے بعد وہ ریوائیو ہو گئے. 3 منٹ کا ریوائیو ہو گئے تو اگلے دن صبح آئی سی یو میں ڈاکٹر راؤنڈ کر رہا تھا تو میں ڈاکٹر سے پوچھتے گیا کہ جی ان کی صحت کیسی ہے، اللہ کا شکر ہے یہ بچ گئے. تو انہوں نے کہا یہ ابھی جس مرض کے لیے آئے تھے نا اس مرض کو بھی بھول جائیں کیونکہ یہ 3 منٹ کے بعد ریوائیو ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے اس طریقے سے کام نہ کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ 8-10 دن بعد ریوائیو ہو گئے. لیکن اس کے فوراً بعد پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو پھر وینٹیلیٹر میں ڈالنا پڑا. اب کی دفعہ ان کو جب واپس سے کارڈک ہارٹ اٹیک آیا اور وہ 8 منٹ کے بعد ان کا سی پی آر 8 منٹ کے بعد جو ہے وہ واپس ریوائیو ہو گئے. اچھا ہمارا پہلا تجربہ یہ تھا، اللہ نے پھر زندگی دے دی، ہم سمجھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا. تو ڈاکٹر نے اگلے دن کہا کہ 8 منٹ آپ کا جو ہے والد صاحب کا سی پی آر ہوا ہے تو اس میں موسٹ لائکلی چانس یہ ہے کہ ان کا دماغ ڈیڈ ہو گیا اور یہ جو ہے اب واپس جو ہے ہوش میں نہیں آ سکیں گے. ویسا ہی ہوا اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئے. میں نے یہ اگزامپل اس لیے دی کہ معیشت جو ہے ہوتا کوئی اور کارن ہے، اس کے بعد جو ہے معیشت جو ہے کسی اور وجہ سے ڈیڈ ہو جاتی ہے. جب رجیم چینج ہوا تو اس وقت ملک میں 6% گروتھ تھی، اس وقت جو ہے 11-12% مہنگائی، کموڈیٹی سپر سائیکل تھا. کہا یہ گیا کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت نے جو ہے قرضے بہت لے لیے ہیں، مہنگائی 10%، 11%، 150 کا پیٹرول بہت مہنگا تھا اس لیے ہم حکومت میں آئے. لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو اسی سال مہنگائی جو ہے پہلے سال 23% ہو گئی، 11 سے پھر 23% سے 38% ہو گئی. جب پہلی دفعہ 23% ہوئی تو وہ سمجھ لیں کہ جو پہلا کارڈک اریسٹ تھا، مطلب معیشت کو یا کسی چیز کو اگر کسی انسان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. لیکن جب دوسری دفعہ 38% مہنگائی ہوئی تو اس ملک کی کمر ٹوٹ گئی، عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی، کاروباروں کی کمر ٹوٹ گئی. اب اس کے بعد یہ جتنے بھی یہ کہہ لیں گے، آج کل کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیٹرول جو ہے سستا کر دیا، ہم کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے بجلی سستی کر دی، کبھی کہتے ہیں شرح سود نیچے لے آئے. معیشت رسپونڈ نہیں کر رہی کسی بھی چیز کو. آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی عام آدمی کے چہرے میں کوئی خوشی کے تاثرات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی پیٹرول جو ہے اس ہفتے 5 روپے سستا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ جی میں اس قابل ہی نہیں رہا، میرے پاس بائک ہی نہیں رہی اب تو پیٹرول جو ہے 50 روپے سستا ہو جائے میں کیا کروں. پھر اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ جی بجلی جو ہے 7 روپے جو ہے 25 روپے سے 65 روپے یونٹ لے جا کر اب اس کو جو ہے 7 روپے نیچے کر کے وہ کہتے ہیں اب ہمارے گھر میں جو ہے سامان ہی نہیں، ہم چلا ہی نہیں سکتے تو یہ بجلی کتنی بھی سستی کر دو کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال اب میں ذرا اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. حکومت کے ہی جو دعوے
جو حکومت کہتی ہے اس نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے، اس پہ صرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حکومت کہتی ہے کریڈٹ ریٹنگ جو ہے امپروو ہو گئی ہے پاکستان کی، بی مائنس ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اشتہارات بھی چل رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کابینہ میں خاص وہ بھی کرتے ہیں، مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، پھر کریڈٹ بھی دیتے ہیں، کابینہ کے اور غیر کابینہ کے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، زیادہ غیر کابینہ کے لوگوں کو دیتے ہیں، ان کو یقین نہیں اپنی کابینہ پہ شاید۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کریڈٹ ہو گئی ہے بی مائنس اسٹیبل۔ 2022 اپریل کو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ یہی تھی۔ اس کے بعد 2 دفعہ کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی جو ہے وہ گر کے ٹرپل سی پہ آ گئی۔ تو ٹرپل سی سے اب وہ بی مائنس اس جگہ پہ آئی ہے جہاں عمران خان چھوڑ کے گیا تھا۔ تو یہ 3 سال جو اس قوم کے ضائع ہوئے ہیں، جو اس ملک کے جو بیڑا غرق ہوا ہے، جو سرمایہ کاری نکلی ہے، جو پاکستان سے لوگ نکلے ہیں، اس کا بجائے حساب دینے کے وہ کہہ رہے ہیں جی کریڈٹ ریٹنگ۔ اچھا پھر موازنہ بھی کس سے کرتے ہیں؟ 2024 سے کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ۔ اب آ جائے مہنگائی کی بات۔ مہنگائی کی وہ کہتے ہیں جی مہنگائی اب صرف 1% رہ گئی ہے مارچ کے مہینے میں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سارے کہہ رہے تھے کہ جی مہنگائی اگر کم ہے تو لوگوں کے چہروں میں خوشیاں کیوں نہیں آ رہی، لوگ جھوم کیوں نہیں رہے، مطلب اسے سیلیبریٹ کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2023 میں جب ان کا پہلا سال ہوا تھا مکمل تو 23% مہنگائی بڑھی، اور 2024 میں 38% تک گئی، لیکن اوسط غلط بیانی ہوگی، اوسط 29% تھی۔ جب کسی ملک میں 60% قیمتیں بڑھ جائیں تو وہ جو ہے ایک عام آدمی، اس کی پرچیزنگ پاور کہاں جائے گی؟ اس کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب جو ہے کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو گئی ہے، 60% بڑھانے کے بعد اب کہہ رہے ہیں مزید قیمتیں نہیں بڑھی۔ اب اس میں دوسرا سوال یہ کہ وہ موازنہ کس چیز سے کرتے ہیں اپنا؟ وہ موازنہ 2024 سے کرتے ہیں، نہ 22 سے کرتے ہیں، نہ پیچھے سے کرتے ہیں، نہ آگے سے کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی اس مہینے کی 0.7% تھی۔ انہی کا اشاریہ ایک جاری کیا ہوا ہوتا ہے، 1-2 اشاریہ ہر مہینے آتے ہیں۔ میڈیا بھی مجھے نہیں سمجھ آتا، جب ہم تھے تو ہماری تو بال کی کھال نکال دیتے تھے۔ آج کل تو مطلب وہ اگر ایک بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے تو کم بتایا، 1+1 ہے۔ تو اسی مہینے میں جو مہنگائی کی وہ تھی، انہوں نے کہا 0.7% ہے۔ ایک ہوتی ہے کور انفلیشن، آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں، آپ کھانے پینے کے علاوہ جو ہے مارکیٹ سے سینڈل بھی خریدتے ہوں گے، آپ درزی سے کپڑے بھی سلاتے ہوں گے، ڈاکٹر کو فیس بھی دیتے ہوں گے، اسکول کی فیس بھی دیتے ہوں گے بچوں کی، ٹھیک ہے نا، رکشے کرائے بھی دیتے ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں کور انفلیشن۔ مارچ کے مہینے میں کور انفلیشن تھی 10.4% ادارے شماریات کے حساب سے، اور وہ جو ہے ڈھول پیٹتے ہیں کہ جی ہماری مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے مزید تحقیق کی آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔ مارچ کے مہینے میں، بلکہ اپریل کے اس ہفتے جو ہفتہ وار مہنگائی ہے، وہ کیا بتاتا ہے کہ ملک میں کن کن چیزوں کی قیمتوں کی ایک سال میں کتنا ریٹ بڑھا ہے۔ جو دال مونگ ہے 27% ایک سال میں قیمت بڑھی ہے، جو پاؤڈر ملک ہے 25%، پھر اس کا گھی 21%، بیف 19%، چینی 17%، گھی 15%، دال 13%، لیڈیز سینڈل 53%، اور جو ہے شرٹس اینڈ لان 10.3%۔ اب بڑی زیادتی ہو جائے گی کہ جن چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا بھی نہ بتایا جائے۔ پیاز 73%، ٹماٹر 52%، اور گندم وہ کہہ رہے ہیں 80% ریٹ کم ہوا ہے، اور پیٹرول 13%۔ اب اس میں کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کی کاوشوں سے جو ہے ملک میں مہنگائی کم ہوگی۔ اب مجھے بتائیں پیٹرول کی قیمتیں کہ شہباز شریف صاحب عالمی مارکیٹ میں کنٹرول کرتے ہیں، جو 125 سے $60 ہوئے، شہباز شریف صاحب کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا لینا دینا صرف اس جگہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں کم ہوئی، آپ نے عوام کو واپس کی کہ نہیں کی، وہاں پہ وہ فیل ہو گئے۔ اسی طریقے سے عالمی مارکیٹ میں جب تیل کی قیمت کم ہوئی تو جس سے بجلی بنتی تھی، آپ نے عوام کو پاس کی، وہاں پہ وہ فیل ہو گئے۔ تو انہوں نے تو جو عالمی مارکیٹ کی بھی جو قیمتیں تھی وہ عوام تک نہیں پہنچائی۔ تو یہ شہباز شریف صاحب سے سوال بنتا ہے۔ پھر دوسری بات، مہنگائی کو 2 طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے اکثر فیملیوں میں، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، جیب میں پیسے ہونا تو مہنگی چیز بھی سستی ہے، اور پیسے نہ ہونا تو سستی چیز بھی مہنگی ہے۔ 2022 میں اگر ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ تھا تو آج اگر اس کے پاس 170 روپے ہے تو وہ اتنی چیزیں کی خریداری کر سکتا ہے جو 2022 میں کرتا تھا۔
اب اس کے پاس 100 کی جگہ اگر 150 روپے بھی ہے اور مہنگائی 170 ہوگی تو اس کی قوت خرید ختم ہوگی. اس کی وجہ سے آج مارکیٹوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے. مارکیٹ میں کوئی خریداری نہیں ہے, لوگوں کی پروڈکشن ڈاؤن ہو گئی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آئی ایم ایف نے آج کی خبر ہے پاکستان کی جی ڈی پی ڈاؤن گریڈ کر دی ہے 2.6%. 3% وہ پہلے تھے, ابھی 2.6% ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہہ دی ہے 2.5%. حکومت خود بھی کہہ رہی ہے ہم 3% کر لیں گے. اس ملک کی آبادی 2.5% بڑھ رہی ہے. اور دوسرا یہ جو ہماری ترقی یہ جو بتا رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کب تک جھوٹ اس ملک میں چلتا رہے گا. یہ جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت پورے ملک میں خود حکومت کہہ رہی ہے کہ 35% جو ہے کراپ جو ہے کاٹن کراپ ڈاؤن ہوئی ہے. حکومت خود کہہ رہی ہے کہ 12% اس سال گندم کم لگی ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ صنعت میں حکومت کا اعداد و شمار یہ کہ پہلے 9 ماہ میں 3.5% جو ہے ملک میں پیداوار گری ہے. اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہے 2.5% گروتھ آ جائے گی. وہ 2.5% کیسے آ رہی ہے جی؟ لائف سٹاک سے. یہ جو مال مویشی وہ ملک میں جو ہے اس کی گروتھ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ایک طرف ملک میں پانی نہیں مل رہا, ایک طرف جو ہے مسئلے چل رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں مویشی جو ہے 8% سے گرو کر رہے ہیں کیونکہ وہ گنتی نہیں کر سکتے. بعد میں اکنامک سروے میں آئے گا کہ ملک میں گدھوں کی پیداوار بڑھ گئی ہے. پھر اسی طریقے سے بڑی صنعت کہہ رہے ہیں -3.5% ہے, اور چھوٹی صنعت جو ہے وہ 10% سے 9% سے گرو کر رہی ہے. تو یہ ڈیٹا بھی فج. اب اس کی بنا پہ آج ورلڈ بینک نے کیا کہا ہے؟ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں اس سال, پہلے تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان میں 8.2% ان امپلائمنٹ کی شرح ہے, یعنی بے روزگاری کی شرح ہے, اور اگلے سال 8% ہو جائے گی. تو اس وقت ملک میں یعنی کہ روزگار نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد آج ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان میں 42% غربت ہے, اور 42% پچھلے سال بھی تھی. کیونکہ آبادی 2.5% بڑھ گئی تو 20 لاکھ لوگ مزید جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. 42% تو یہ جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے, ملک میں ترقی آ گئی ہے. اب وہ اسٹیبلٹی کا جو دوسرا ان کا پیمانہ یہ ہے, صرف ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ گندم اگر 100 روپے کم جو ہے ملتے ہیں فی من, تو جو ہے 75 ارب روپے کسانوں کا نقصان ہوتا ہے. تو 1200 روپے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 2200 روپے جو ہے ریٹ مل رہا ہے مارکیٹ میں, اور 3400 سے 3500 روپے فی من پیداوار ہے. تو جو ہے کم از کم 900 ارب روپے کا کسانوں کو یہ جسے کہتے ہیں نقصان پہنچایا گیا ہے. اور یہ 900 ارب روپے کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کو $3.5 ارب کی گندم کسی بھی وقت اس سال میں امپورٹ کرنی پڑ جائے گی, کیونکہ ملک میں آگے گندم نہیں بچے گی. اس کی بنیادی وجہ ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں. تو وہ تو مطلب اشتہاروں میں اس وقت ایسے ہے کہ جیسے کوئی پاکستان کو مطلب دنیا میں انہوں نے آسمانوں پہ پہنچا دیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے ابھی جو پنجاب حکومت نے کی کہ کسانوں کو تو انہوں نے ان کی کمر توڑ دی, انہوں نے مڈل مین کو فائدہ دینا شروع کر دیا. ابھی کل پرسوں کوئی پیکیج کا اعلان کیا 15 ارب روپے کا, انہوں نے کہا جس کے پاس گرین لائسنس ہوگا. اب گرین لائسنس کس کو ملے گا؟ وہ جو ہے ان کو ہم سود سے پاک قرضے دے دیں گے, وہ کسان سے گندم خرید لے. اسی طرح ہم آٹے کی ملوں والوں کو بھی پیسے دیں گے سود سے پاک, وہ جو ہے کر لے. تو وہ انہوں نے مڈل مین کے لیے چیزیں جو ہیں چلانا شروع کر دی. اب جو بات آ جاتی ہے, کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو حکومت دعوے کرتی ہے اسٹیبلٹی کی. پہلے تو آج کل بڑے اچھے آرٹیکلز آ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ صنعت پچھلے 8 کوارٹر میں سے 7 کوارٹر منفی رہے. پھر حکومت آج کل بات کرتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس. یہ واحد حکومت ہے جس نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ابھی تک بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. ورنہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آئی ایم ایف پروگرام میں آپ ہوتے ہیں آپ کی بیرونی سرمایہ کاری آتی ہے. پھر شہباز شریف صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, جو انہوں نے پچھلے سال جولائی سے کر رہے تھے, اور پتہ نہیں کتنی تقریریں آپ بھی نکال لیجیے گا. ابھی انہوں نے اسی مہینے نیا آئی ایم ایف کا پروگرام لے لیا کلائمیٹ کا, اور یہ واحد وزیر اعظم ہے جنہوں نے 3 سال میں 4 آئی ایم ایف کے پروگرام دیے. اور اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ ہر ریویو جب ہوتا ہے وہ 3-6 ماہ کے لیے آتے ہیں,
تو قوم کو مبارکبادیں دینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی آئی ایم ایف 24 مارچ کو آخری ریویو کر کے گیا, ابھی تک اس کی قسط ہی نہیں جاری ہوئی. وہ قسط کیوں رکی ہوئی ہے؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے آپ نے پکڑ کے آئی ایم ایف کو پتہ نہیں کیا کیا دے دیا ہے. اب آئی ایم ایف آتی ہے آپ کی سپریم کورٹ سے ملتی ہے, آئی ایم ایف آ رہی ہے آپ کے اداروں سے مل رہی ہے, کرپشن کے بارے میں پوچھ رہی ہے. مطلب اب صرف یہی رہ گیا کہ بعد میں اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ آئی ایم ایف کہے گی جی آج رات کو آپ نے اس وقت کھانا کھانا ہے اور اس وقت کھانا نہیں کھانا, تو آپ نے سارا کا سارا کچھ آئی ایم ایف کو دے دیا. اب ریمیٹنسز کی بات میں تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ ریمیٹنسز میں مبارکباد دی گئی, 4.1 ارب ڈالر جو ہے آئے. الحمدللہ ابھی بولنا چاہیے کہ ملک میں پیسہ آئے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بات یہ کہ اس میں حقیقت کتنی ہے, اس میں سچائی کتنی ہے. آیا یہ 4.1 ارب ڈالر ہونا چاہیے تھا, یہ 5 ارب ڈالر ہونا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے تو مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں, 2022 میں پاکستان کی ریمیٹنسز عمران خان کے سال میں 31 ارب ڈالر تھی. جب آیا تھا حکومت میں 19 ارب ڈالر تھی اور 19 سے 31 پہ چھوڑ کے گیا, اور جیسے ہی پی ڈی ایم آئی تو وہ 31 سے 26 ارب ڈالر پہ ہو. 2 سال ریمیٹنس نہیں ہے, ایک دم ملک میں ریمیٹنسز ایک دم کیسے آ گئی. اب وہ ریمیٹنسز میں بزنس ریکارڈر کا آرٹیکل ہے جو آپ علی خضر صاحب کا پکڑ لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بینکرز بھی سرپرائز ہے کہ یہ اتنی ساری اس مہینے نمبر کیسے آ گیا, اور جو ان کے پاس بھی جو فلوز آ رہے تھے وہ اس سے میچ نہیں کر رہی تھی. یہ پرسوں کا بزنس ریکارڈر کا آرٹیکل ہے. چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ چلے جی وہ بھی صحیح ہوگا. بات یہ ہے کہ 2022 میں جب 3 ارب ڈالر آتے تھے تو پاکستان سے پاکستانی باہر کتنے گئے ہوئے تھے؟ اس وقت گئے ہوئے تھے 80 سے 90 لاکھ. 3 سالوں میں 27 لاکھ لوگ آفیشیل ڈیٹا, ان آفیشیلی پتہ نہیں کتنے اور گئے ہوں گے جو چلے جاتے ہیں بیچارے, جو کشتی وغیرہ کے حادثے میں بھی جو آ جاتے ہیں, اس کی تو گنتی ابھی ہمارے پاس ہے ہی نہیں. جو حکومت کا دیے ہوئے اعداد و شمار ہے, اس ملک سے 27 لاکھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں. میرے حساب سے یہ پاکستان کا نقصان ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آدھا ارب ڈالر آ رہا ہے, بڑا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ آدھا ارب ڈالر اگر ہمارے ملک میں رہ کے کام کر رہے ہوتے تو شاید ہمیں اس سے کئی زیادہ اربوں ڈالر. مثال ہے نا کہ میں اگر اپنے کاروبار میں کام کروں گا تو میں زیادہ کماؤں گا, لیکن اگر میں کسی کے کاروبار میں جا کے نوکری کروں گا تو مجھے تو صرف تنخواہ ملے گی. تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان سے جا کے بڑا انہوں نے پاکستان کے لیے وہ ہے فائدہ ہے, تو یہ میرے حساب سے پاکستان کے لیے نقصان ہے. قابل اگر اس میں اچھے لوگ بھی پاکستان سے چلے گئے, ہم ان کی تعلیم میں تربیت میں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں یونیورسٹیز میں, اور اس کے بعد ان کو بنا بنایا جو ہے وہ تیار مال جو ہے باہر والوں کو دے دیتے ہیں کہ چلے جی اب آپ اس سے جو ہے کمائیں اور جو ہے فائدہ اٹھائیں. بہرحال میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, پچھلے ہفتے جو بات کی گئی اس سے میں کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ پاکستان کا نقصان ہے. اور ریمیٹنسز پہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ 4 ارب ڈالر جو رمضان کے ماہ میں آئے تھے, اگلے مہینے کیا آتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ جو ہے, میں خود بذات خود ایک شخص سے ملا جو بڑا اس پہ وہ تھا, اس نے یہ کہا کہ اس کو 500 سے 600 ملین ڈالر جو ہے وہ بھی سرپرائز ہے کہ یہ نمبر کیسے آیا. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے یہ 4 نہیں, یہ 4.5 ہونا چاہیے تھا عمران خان کے دور میں, کیونکہ 3 ارب ڈالر اس سے 30% کم لوگ باہر تھے تو اس سے زیادہ پیسے بھیجتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں آج اوورسیز جو ہے پیسے اپنے گھر میں صرف گھر کے گزارے کے لیے بھیج رہا ہے, اخراجات کے لیے بھیج رہا ہے. اس دور میں وہ پاکستان میں پیسے بھیجتے تھے, کہیں وہ پلاٹ لیتے تھے, کہیں وہ سرمایہ کاری کرتے تھے, کہیں وہ اپنے رشتے دار کے ساتھ کہتے تھے چلو مل کے کام کرتے ہیں. تو آج وہ بھی بند ہو چکی ہوئی ہے پاکستان میں. پھر بجلی کی قیمت, او مطلب بل ہمارے تک آیا نہیں, لیکن اس کے بعد ٹیلی فون کال پہ بھی اتنی دفعہ یاد کرایا کہ بل آپ کا جو ہے قوم کو شہباز شریف نے تحفہ دے دیا, یہ دے دیا, وہ دے دیا. اب اس کے 3 حصے ہیں. جیسے قربانی میں کہتے ہیں نا, بقرہ عید میں جب آپ قربانی کریں تو ایک حصہ گھر رکھ لیں, ایک رشتے داروں کو دے دیں, ایک مسکینوں کو دے دیں. اس جو بجلی کم ہونے کے بھی 3 حصے تھے. ایک حصہ یہ کہ جو ہر 3 ماہ میں فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, جو جس سے بجلی بنتی ہے, اس کی اگر زیادہ لاگت آتی ہے تو قیمت میں جمع کر دیتے ہیں, اور اس کی اگر کم لاگت ہوتی ہے تو کم کرتے ہیں. وہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں پیسے آنے تھے, وہ وزیر اعظم صاحب نے روک لیے کہ میں بجلی کی ایک ساتھ قیمت میں کم کر کے ڈالوں گا. دوسرا, اللہ آپ کا بھلا کرے, پیٹرول جو ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں سستا ملے گا اور خوشخبری کی طرف, وہ انہوں نے 10 روپے اس پہ روک لیے, وہ بجلی میں ڈال دیے انہوں نے کہ جی قوم کو ہماری جیب سے پیسے نکال کے ہماری جیب میں ڈال کے ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں. تیسرا جو ہے, کیونکہ ان دونوں کو جمع کر دے تو سیلز ٹیکس کم ہوتا ہے.
جس کا بڑا رونا پیٹ مطلب وہ اپریسیشن کہ ہم نے ری نیگوشیٹ کر دی ہے ان لوگوں سے ایگریمنٹ. آپ نے سر 1994 اور 2022 میں ان کو ایگریمنٹ دے کے 2025 میں آپ کو کیا لایا؟ آپ نے پوری قوم سے جیب سے پیسے نکال کے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے ان سے ایگریمنٹ ری نیگوشیٹ کر دیے. آپ سے اچھا تو عمران خان تھا. عمران خان نے آپ سے زیادہ پہلے کر لیا تھا جب اپنی حکومت میں تھے, انہی سے ری نیگوشیٹ کیا تھا. تو آپ نے کون سا تیر مارا اور اس سے فرق کتنا پڑا؟ 1.70 روپے یونٹ کے پیچھے. تو یہ ان کی کارکردگی. اب پھر واپس یہ بجلی پیٹرول سستا, ٹرمپ صاحب نے مہربانی کی, دنیا میں ہلچل مچائی تھوڑی سی, اس میں پیٹرول جو ہے نیچے آیا. ٹرمپ صاحب کی مہربانی تھی, سب انتظار کر رہے تھے. شام تک کابینہ کے لوگ کہہ رہے تھے آج قوم کو جو ہے خوشخبری ملے گی پیٹرول سستا ہونے کی. رات کو پتہ چلا کہ جی وہ بھی وزیر اعظم صاحب نے روک لی ہے. اب وہ بلوچستان کے, ہمیں بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا کو زیادہ سے زیادہ پیسے ملنے چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جو 25 کروڑ عوام ہے جو ویسے ہی جو ہے بلک رہی ہے, ان کا آپ ریلیف